بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر ایکیو خان، السلام علیکم. بیٹے کل ہم نے علامہ محمد اقبال کی شامل نصاب نظم پیغام کا مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کے پہلے 3 اشعار ہم نے ڈسکس کیے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان تینوں اشعار میں دیکھا تھا کہ اقبال نے مختلف علامات کے استعمال کے ذریعے سے مسلمان قوم کا جو فرد ہے، اس کی جو کائنات میں مرکزی حیثیت ہے، اس کا ادراک کرانے کی اسے کوشش کی اور اس کے اندر جذبہ عمل جو ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. پہلے شعر میں انہوں نے مسلمان قوم کے فرد کے لیے دہقان کا استعارہ استعمال کیا کہ جس طرح سے زراعت کے عمل میں کسان کو، دہقان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جو مسلمان ہیں اس کو اس کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. اور پھر دوسرے شعر میں انہوں نے مسلمان کی موجودہ حالت پر افسوس کا اظہار کیا کہ جو تہذیب مغرب کا پروردہ ہو گیا ہے اور تہذیب مغرب کی اندھا دھند پیروی کرنے لگا ہے اور اپنے سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، جبکہ اگر وہ اپنے اندر جھانکے تو اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے سب سے بہترین ضابطہ حیات قرآن پاک کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بہترین راستہ اس کے پاس موجود ہے، جس پر چل کر نہ صرف وہ اپنی رہنمائی کا کام لے سکتا ہے بلکہ دنیا بھر کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے سکتا ہے. تیسرے شعر میں پھر اقبال جو ہے وہ مسلمان قوم کے افراد کو لاحق اس اندیشے کا ذکر کرتے ہیں، اس اندیشہ طوفان کا ذکر کرتے ہیں جس نے ان آنے والے وقت کے حوالے سے ان کے دلوں کو لرزایا ہوا ہے کہ اللہ جانے آئندہ کیا حالات ہوں گے. کہ جیسے کہ مغربی قوتیں جو ہیں انہوں نے اس زمانے میں دنیا میں مسلمان ریاستوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، تو اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یعنی جو رہی صحیح مسلمان ریاستیں ہیں کیا وہ اپنا وجود قائم رکھ سکیں گی یا وہ بھی انگریزوں کے قبضے میں چلی جائیں گی. تو مسلمان اس آنے والے وقت کے حوالے سے پریشان تھے، تو اقبال نے ان کو اس خوف سے نجات دلانے کے لیے ایک جذبہ عطا کیا اور ایک آپ کہیں کہ عمل کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس طرح کے تمام خوف جو ہیں تمہارے دل سے نکل جائیں گے اور تم پوری استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. آج ہم چوتھا شعر دیکھیں گے جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھ آ کر کوچا ہے جا کے گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. ٹھیک ہے. کوچا گلی کو کہتے ہیں، جا کے گریباں جہاں پر گریبان، ایسی گلی جہاں پر گریبان چاک ہوتے ہیں، اور اس سے مراد عشاق کی گلی. عشاق لفظ عاشق کی جمع ہے جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا. اور شاعر کہتے ہیں کہ کوچا جا کے گریبان میں آ کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ قیس بھی تم ہو، لیلا بھی تم ہو، صحرا بھی تم ہو اور محمل بھی تم ہو. تو یہاں پر بھی ان مثالوں کے ذریعے سے علامہ اقبال نے کائنات میں مسلمان کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمان کو اس کا ادراک کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اگر کائنات میں اپنی اس مرکزی حیثیت کو سمجھ جائے اور اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرے، عمل کرے، اپنے جذبے کو ابھارے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے قابل ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے جس تلمیح کا انہوں نے ذکر کیا ہے سیر میں، وہ قیس کی تلمیح انہوں نے استعمال کی ہے. قیس جو ہے وہ اس کو ہم عرف عام میں مجنون کے طور پر جانتے ہیں، محبت کی علامت یہ کردار سمجھا جاتا ہے. اس کا تعلق عرب کے قبیلے بنو عامر سے تھا. قبیلہ بنو عامر کا یہ نوجوان تھا جو لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور لیلا کی محبت میں اس نے صحرا نوردی کی، یعنی صحراؤں کی خاک چھانی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ تو تلمیح ہو گئی، لیکن جذبہ عشق کے حوالے سے انہوں نے اس شعر میں مختلف علامات کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح محبت کے عمل میں مرکزی کردار قیس کا ہے، کہ اگر قیس کے اندر وہ جذبہ عشق موجود ہو، وہ انتہائی لگن اور تڑپ موجود ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی منزل اسے نہ ملے، یعنی لیلا اسے نہ ملے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس جذبے کی، جس لگن کی ضرورت ہے، اقبال نے اسے جذبہ عشق کا نام دیا ہے. اور جو اقبال کی شاعری میں جس جذبہ عشق کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ نہ تو عشق حقیقی جیسا جذبہ ہے کہ جس میں انسان بالکل تارک دنیا ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے رو لگا لیتا ہے، دنیاوی معاملات سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دیتا ہے، اور نہ ہی عشق مجازی ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی محبت میں اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے. بلکہ اقبال کے نزدیک جو جذبہ عشق ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے کام لے کر انسان دنیا میں
کارنامے انجام دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال نے یہاں پر اسی جذبہ عشق کی بات کی ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے مسلمان کو پیغام دیا ہے عمل کا، اپنی صلاحیتوں کے ادراک کا اور کائنات میں اپنی مرکزی حیثیت کی پہچان حاصل کرنے کا، کہ جس طرح محبت کے عمل میں کیس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اگر وہ اپنے جذبے سے بہتر طور پر کام لے تو اس کو یہ کیس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ محبت کے اس عمل میں وہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا جذبہ صادق ہو، اس کی لگن جو ہے وہ پکی ہو اور وہ اس لگن کا انتہائی استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پا لے. تو بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں اگر مسلمان اپنی مرکزی حیثیت کو پہچان لے، اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا ادراک کر لے جو اللہ پاک نے اسے عطا کی، اور ان صلاحیتوں کی بنا پر اللہ پاک نے اسے اس دنیا میں اپنا جانشین بنایا، نائب بنایا اور اس کائنات کو تسخیر کرنے کی قوتیں اس کو عطا کی. لیکن موجودہ دور کا جو مسلمان ہے وہ اپنی ان تمام تر صلاحیتوں اور قابلیتوں کا ادراک کھو بیٹھا ہے اور وہ تہذیب مغرب کے ہاتھوں زوال پذیر ہو کر اسی کا دل دادہ بن کر رہ گیا ہے. اس نے اپنی دائمی اقدار اور روایات سے ناطہ توڑ لیا ہے جس کی بنا پر زوال ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گیا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ موجودہ دور میں وہ اس چیز کا ادراک ہی نہیں رکھتا کہ اس کا اس دنیا میں مقام کیا ہے. تو اقبال نے دراصل مسلمان کو اس کائنات میں جو اس کا مرکزی مقام ہے وہی اس شعر کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اقبال خود اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو اقبال کی شاعری تو مسلمان کے لیے اس طرح کے پیغامات سے بھری پڑی ہے. فرماتے ہیں طلوع اسلام میں، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو اقبال کے تعارف میں بھی جیسے کہ ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ اقبال کا پیغام وہی ہے جو آپ یوں کہیں کہ جو قرآن کا پیغام ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کا پیغام کیا ہے کہ قرآن جو ہے مسلمان کو اس کائنات میں جو اس کی مرکزی حیثیت ہے وہ سمجھاتا ہے، وہ بتاتا ہے. اور قرآن جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور قرآن پاک کے ہم وارث ٹھہرے. تو اب امت مسلمہ کے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ خود اس ضابطہ حیات کو اپنی زندگیوں پر بہتر طور پر لاگو کریں بلکہ اس کے ذریعے سے وہ دنیا کے آخری کونے تک لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. تو یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری مسلمان قوم کے افراد کو دی گئی ہے یہ بلا وجہ نہیں دے دی گئی، بلکہ اس ذمہ داری کے ادا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے مسلمان کو ان تمام قابلیتوں اور صلاحیتوں سے اس کے کردار کو مزین کیا ہے کہ جن کا ادراک حاصل کر کے اور جن سے کام لے کر وہ یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے قابل ہو سکتا ہے. تو قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے، یعنی اسلام کے اولین زمانے کے جو مسلمان تھے، انہوں نے سختی سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی، ملک فتح کیے، لوگوں کے دل تسخیر کیے انہوں نے اپنی اخلاقیات سے، اپنے عمل سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سائنس کے تمام تر شعبہ جات میں نمایاں کارنامے انجام دیے. تو یہ سب کچھ انہوں نے کس وجہ سے کیا؟ انہوں نے اپنے عمل کی بدولت کیا. وہ لوگ عمل کرنے والے تھے لیکن موجودہ دور کا مسلمان جو ہے وہ عمل کی طاقت سے محروم ہو گیا ہے. اقبال نے کیا فرمایا تھا خطاب اجوانان اسلام میں کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. وہ لوگ جو تھے وہ سراپا عمل تھے، وہ کام کرنے والے لوگ تھے اور تم صرف گفتار کے غازی ہو، باتوں سے بڑے بڑے محل کھڑے کرتے ہو. تو باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی، عمل سے بات بنتی ہے. اقبال نے خود فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس میں بھی عمل ہی کا پیغام ہے. اور اقبال خود فرماتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو یہ اب اقبال کے اشعار اس حوالے سے دیکھ لیں یا جتنے بھی ہمارے شعراء کرام ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنی شاعری میں مسلمان قوم کو پیغام دیے ہیں، تو یہ تمام اشعار ایک بھرپور تاثر رکھتے ہیں. اور اگر ہم ان کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور نہ صرف اپنی بلکہ دنیا کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے سکتے ہیں. تو یہاں پر بالکل کیس کی طرح، جس طرح کہ کیس کو محبت کے عمل میں مرکزی حیثیت حاصل ہے،
اقبال نے اس مثال کے ذریعے سے مسلمان قوم کے افراد کو دنیا میں جو ان کی مرکزی حیثیت ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ قیس جو ہے وہ عاشق ہے، لیلا اس کی محبوبہ ہے، صحرا وہ جگہ ہے جہاں پر وہ لیلا کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور محمل وہ ڈولی جس کے اندر لیلا موجود ہے وہ اس کی منزل ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے شعر میں بہت خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محوے نالہ جر سے گار مارے۔ یعنی یہ جو شعر ابھی میں نے بولا، اس کے سیکنڈ مصرعے میں شاعر نے، علامہ اقبال نے موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت ذات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو باہمت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو آگے بڑھ کر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو سستی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، جو کاہل ہوتے ہیں، وہ منزل کے قریب ہوتے ہوئے بھی اسے کھو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ قافلے کی روانگی کی گھنٹی کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور منزل ان سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ باہمت لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر عمل کا پیغام ہے، اپنے جذبہ عشق سے کام لینے کی بات ہے، اور وہ جذبہ عشق کیا ہے؟ اپنے مقصد کے ساتھ انتہائی لگن ہے۔ جیسا کہ قیس نے جس جذبے کا اظہار کیا لیلا کے حصول کے لیے، اور محبت کے اس عمل میں قیس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں ایک جو مسلمان ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرے، ان سے بہتر طور پر کام لے، اور اس کائنات میں بڑے بڑے انقلاب جو ہیں وہ برپا کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ عمل پر آمادہ ہوگا۔ بے عملی کا شکار ہو کر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ اچھا، وائے کلمہ افسوس ہے، اور افسوس کس بات پر کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کی نادانی پر، اس کی بے وقوفی پر۔ تو شاعر اس شعر میں مسلمان کی بے وقوفی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو آج ساقی کا محتاج ہو گیا ہے۔ ساقی کا لفظ جو ہے وہ استعارتاً استعمال ہوا ہے انگریز کے لیے۔ ٹھیک ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ آج کے دور میں انگریز اور انگریزی تہذیب کا محتاج بن کر رہ گیا ہے، جبکہ حقیقت، مسلمان کی حقیقت اس کے برعکس ہے، اور وہ دوسرے مصرعے میں بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں بھی تو۔ ساقی کیا کرتا ہے؟ ساقی جو ہے وہ محفل میں شراب پلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساقی کا لفظی مطلب پلانے والا، بات سمجھ آ گئی؟ ساقی کا لفظی مطلب پلانے والا، اور ساقی محفل میں کیا پلاتا ہے؟ شراب۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو انگریز کا جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہے، جبکہ میں بھی تو، وہ ساقی جو شراب پلا رہا ہے وہ شراب بھی تو ہے، مینا بھی تو، جس برتن میں وہ شراب ہے، مینا کا مطلب سراہی ہوتا ہے جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، تو وہ جس میں وہ برتن، وہ سراہی جس میں وہ شراب موجود ہے وہ بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، ساقی بھی تو، پلانے والا بھی تو ہے، محفل بھی تو، اور جس محفل میں وہ شراب پی جاتی ہے وہ بھی تیرے ہی دم قدم سے۔ تو یہاں پر بھی استعاراتی انداز اختیار کرتے ہوئے مختلف علامات کے ذریعے سے اقبال نے مسلمان کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کائنات میں وہ اسے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کی موجودہ حالت پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ دراصل بات کیا ہوئی؟ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں جب انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست دی، اور وہ یہاں کے تخت و تاج پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا، ان کی جائیدادیں چھین لیں، ان کی نوکریاں چھین لیں، اور ان کو زندگی کے ہر میدان میں پیچھے کر دیا، اور ہندوؤں کو وہ ہر میدان میں آگے لے کر آئے تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور وہ زوال کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مایوسی کا شکار بھی ہو گئے۔ تو اقبال نے موجودہ دور کے مسلمان کی اس زوال اور مایوسی کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا ہے وائے نادانی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، اور کہا کہ تو محتاج ساقی ہو گیا۔ تو نے کس کو اپنا ساقی بنا لیا؟ خود تو محتاج بن گیا، ضرورت مند بن گیا، اور کس کو اپنا ساقی بنا لیا؟ انگریز کو۔ ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ ایک صحیح رویہ تو نہیں ہے،
کیونکہ جو انگریزی تہذیب ہے وہ تو ناپائیدار ہے اور وہ تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جبکہ تو دائمی اقدار اور روایات کی حامل تہذیب کا شخص ہے، اور وہ تمہاری اسلامی تہذیب ہے۔ اور جو انگریزی تہذیب کی ناپائیداری ہے اس کے حوالے سے ہمارے مختلف شعراء کرام نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ اپنی نفرت کا اظہار بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے دوری اختیار کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اقبال نے خود فرمایا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور مولانا ظفر علی خان جیسے فہم و فراست رکھنے والے شاعر، انہوں نے بہت ہی شدید الفاظ میں اس تہذیب کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ تو مطلب اتنے سخت الفاظ میں مذمت اس تہذیب کی کہ اس کو برا سمجھا گیا ہمارے اسلاف کی جانب سے، اور اس کی خامیوں سے ہمیں آگاہ کیا گیا۔ اقبال نے فرمایا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو یہ تمام اشعار جو ہیں وہ اس تہذیب کی جو خامی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اور اس کا پول کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور مسلمان قوم کے افراد کو چاہیے کہ وہ ان اشعار کے تناظر میں اس تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی خامیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے دلدادہ ہونے کی بجائے اس سے دوری اختیار کریں، اپنی دائمی اقدار اور روایات سے اپنا جو ناطہ ہے وہ استوار کریں، کیونکہ مسلمان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، قرآن پاک کی صورت میں اسے ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کیا ہے، اور اس کو مسلمان کو اس دنیا میں کسی ساقی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود اس پوری کائنات کا ساقی ہے، اور جو میں اسے عطا کی گئی ہے بحیثیت ساقی مسلمان کو جو میں عطا کی گئی ہے، وہ میں اس میں سے مراد اسلامی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کی صورت میں ایک ضابطہ حیات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور میں کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات ہیں۔ مینا کیا ہے؟ مینا سے مراد، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سراہی برتن، مینا سے مراد قرآن پاک ہے جس کے اندر وہ اسلامی تعلیمات موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ساقی کون ہے؟ مسلمان، یعنی دنیا کو ان تعلیمات سے فیض یاب کرنے والا کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ مسلمان کا کردار ہے، وہ ساقی کا کردار مسلمان کا کردار ہے، ٹھیک ہے، اور محفل بھی تو، محفل سے مراد یہ دنیا ہے، یہاں پر مسلمان کو دنیا کی رہنمائی کا یہ فریضہ، دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کو جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور تو پھر ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ پاک نے اتنی صلاحیتوں قابلیتوں سے نوازا ہو اور اس کو قرآن پاک کی صورت میں اتنی بڑی وراثت عطا کی ہو، اتنا بڑا ضابطہ حیات عطا کیا ہو، تو وہ ایک فانی تہذیب کا پروردہ بن کر رہ جائے، تو واقعی شاعر کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل درست ہیں کہ پھر اس پر سفائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ واقعی بہت قابل افسوس بات ہے، اور شاعر نے یہاں پر موجودہ مسلمان جو ہے اس کے کردار پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اسے انگریزی تہذیب کا پروردہ بن کر نہیں رہ جانا چاہیے، اسے انگریزوں کے سامنے بھیک نہیں مانگنی چاہیے کسی بھی حوالے سے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقوں کے حوالے سے، کیونکہ قرون اولیٰ کے مسلمان جو ہیں جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے اصولوں پر کس طرح سے عمل کیا، اور ان کے اعلیٰ کردار کے نتیجے میں دنیا کس طرح سے فیضیاب ہوئی۔ اور اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، زروں کے مقدر چمکائے۔ تو یہ صحرائے عرب سے اٹھنے والی قوم تھی جنہوں نے جب اسلامی تعلیمات کا دامن تھاما تو وہ دنیا کی سب سے بڑی مہذب اور متمدن قوم بن گئے، اور وہ پوری دنیا کو تہذیب و تمدن کے طریقے سکھانے والے بن گئے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس قوم کا فرد ہے، اور مسلمان کے پاس وہی ضابطہ حیات جو ہے وہ وراثت کی صورت میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے کردار کو جانے اور پہچانے، اور ساقی کا یعنی انگریز کا محتاج ہونے کی بجائے وہ اپنی قوتوں کو عملی طور پر استعمال میں لائے اور خود دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ دو شعر ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر میں اگلے دو شعر بھی اس وقت آپ کو کرواؤں گی تو یہ ذرا زیادہ کام ہو جائے گا،
اور مجھے امید ہے اس حوالے سے کہ آپ کو یہ دونوں اشعار بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جب آپ یہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ان اشعار کی روشنی میں کائنات میں مسلمان کا جو مرکزی کردار ہے، جو اس کی مرکزی حیثیت ہے، وہ بھی سمجھ آ جائے گی، اور اس مرکزی حیثیت کو پہچاننے کے بعد اپنی قابلیتوں و صلاحیتوں کا بہتر طور پہ استعمال کر کے وہ کون سے انقلاب برپا کر سکتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور بحیثیت مسلمان ہم سبھی مسلمان قوم کے فرد ہیں، اور یہ پیغام جو ہے وہ بحیثیت مجموعی ہم سبھی کے لیے ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، جانیں، اپنی قابلیتوں کا ادراک حاصل کریں، اور ان کو بہتر طور پر استعمال کر کے جو ہے وہ نہ صرف اپنی بھلائی کا کام کریں بلکہ کائنات کو تسخیر کرنے کا اور دنیا کی بھلائی کا فریضہ بھی انجام دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بیٹے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس تشریح کو پڑھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، اور اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔